بلم بن باورا بنی اسرائیل کی قوم کا ایک بہت بڑا عالم دین تھا، بہت بڑا عبادت گزار بھی تھا۔ اس کو اسم اعظم بھی آتا تھا، فرش پر بیٹھ کر عرش کو دیکھ لیتا تھا، اور مستجاب الدعوات بھی تھا، یعنی اس کے منہ سے جو بھی بات نکلتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی اس کی قوم بڑی ظالم اور جابر تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لشکر کو لے جا اور اس قوم کے ساتھ جنگ کرو کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس قوم کو پتہ چلا، وہ سارے اکٹھے ہو کر اس عالم دین کے پاس آئے کہ آپ کی ہر دعا پوری ہوتی ہے، آپ موسیٰ پر اور اس کے لشکر کے لیے بد دعا کر دیں کہ وہ ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی سب مر جائیں۔ وہ نہ مانا کہ نہیں، میں ایک نبی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، میں ایک اللہ والے کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت کہا، وہ عالم نہ مانا۔ پھر اس کی قوم بہت سارا سونا چاندی اکٹھا کر کے لے آئی کہ ہمارا یہ سارا مال دولت لے لیں اور ہمیں موسیٰ اور اس کے لشکر سے بچا لیں، ان کے لیے بد دعا کر دیں تاکہ وہ سب مر جائیں۔ تو دولت کی لالچ میں آ گیا، اتنا زیادہ سونا چاندی دے کر اس کے منہ سے پانی آ گیا، اس نے بد دعا کر دی۔ جب وہ بد دعا دینے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کا نام اس کی زبان پر آنے سے اللہ نے روک دیا، کیونکہ جس بندے کے دل میں لالچ آ جائے اللہ اس کی زبان سے اپنے نیک بندوں کا ذکر بھی روک دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اگر کسی نے کسی اللہ والے پر انگلی اٹھائی تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ جس نے میرے کسی اللہ والے بندے پر زبان چلائی تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا، پھر میں رب اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ بتاؤ پھر اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اس عالم دین نے سونے چاندی کی لالچ میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دے دی۔ بد دعا دیتے وقت اس کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں نکلا، اس کی جگہ اس کا اپنا نام ہی اس کی زبان پر آ گیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا۔ اس نے کہا، یا اللہ، بلم بن باورا کو تباہ و برباد کر دے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام اس کی زبان سے نکلے، مگر تینوں مرتبہ اس کی زبان سے اپنا ہی نام نکلا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام اس کی زبان پر آنے ہی نہ دیا۔ اے بندے، اللہ کے حکم کے بغیر تو تیری زبان سے لفظ بھی نہیں نکل سکتا۔ بس پھر اسے اپنی بد دعا آپ ہی لگ گئی، اس کی زبان کتے کی طرح منہ سے باہر لٹکنے لگی، کیونکہ لالچ اس کے دل میں تھا۔ اللہ نے اس کے ظاہر کو بھی کتے کی طرح کر دیا، اس کی زبان لٹکتی لٹکتی اس کے پاؤں تک لٹکنے لگی۔ استغفر اللہ، وہ کتے کی طرح بھونکنے لگا، چیخنے چلانے لگا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بندہ لالچ ہرس دل میں رکھے اس کا حال کتوں جیسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک مردار ہے، اس کی لالچ کرنے والا کتا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بنی اسرائیل کے اس عالم دین نے دنیا کی لالچ میں آ کر ایک نبی کو بد دعا دی، جو نبی کو تو نہ لگی، اس کو اپنے آپ کو ہی لگ گئی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی ولی پر انگلی اٹھنے نہیں دیتا۔ اللہ تو ایک نبی کی شان میں کیسے کوئی گستاخی کر سکتا ہے؟ دوسری بات، آج ہمارے مسلمان عالم دین کا حال دیکھیے۔ آج مسلمان عالم دین بھی دنیا کی لالچ میں آ کر، ہم لوگ بھی مال و دولت، عزت اور واہ واہ کی لالچ میں آ کر کتنا کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ پھر نہیں دیکھتا یہ کتنا بڑا عبادت گزار ہے، یہ کتنا بڑا عالم دین ہے، یہ کتنا بڑا حاجی نمازی ہے۔ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بندہ پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، بندہ پھر بولنے کے قابل نہیں رہتا۔ آج ہم اگر اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ صرف اپنے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔